الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بالحق وهو الفتاح العليم صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں دوستو، اسماء حسنہ کی اس مجلس میں انشاءاللہ آج جو گفتگو ہوگی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت، اللہ تعالیٰ کا ایک نام، اور وہ نام ہے الفتاح۔ اس سے پہلے کہ اس لفظ کا کیا مفہوم ہے، اس سے پہلے کہ یہ لفظ کون سی جڑ سے برآمد ہوا، اور اس سے پہلے کہ اس لفظ اور اس صفت کی ہم سب پر کیا حقیقت آشکارا ہوتی ہے، اثر کیا پڑتا ہے عملی طور پر، ان سب سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہ یاد کر لیں کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود اختیار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ان ناموں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں ان ناموں کی تشریح فرمائی، ان کے اثرات کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کو اسماء حسنہ سے موصول کیا۔ اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کے وہ پیارے پیارے نام ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ دیکھو اللہ کے جو پیارے پیارے نام ہیں ان سے دعاؤں کا اہتمام کرو۔ سورۃ الحشر کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بے شمار ناموں کا تذکرہ فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے معرفت خداوندی پیدا کرو۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الذی لا الہ الا هو وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اس کے یہ پیارے پیارے نام ہیں۔ ان پیارے پیارے ناموں کی ایک لسٹ یہاں اس رکوع میں بیان کی گئی، اور اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ کا تذکرہ بہت ساری آیتوں کے اختتام پر آیا۔ آیت ختم ہوتی ہے ان ناموں پر بے شمار۔ اگر لفظ سینکڑوں میں استعمال کرو تو غلط نہیں قرار پاؤں گا۔ سینکڑوں آیتیں ایسی ہیں جن کے اخیر میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی نام، کہیں عزیز الحکیم، ابھی آج جو آیت تلاوت کی گئی الفتاح العلیم، کہیں غفور الرحیم، یہ ساری آیتیں اور یہ سارے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ان للہ 99 اسما فمن احصاها فقد دخل الجنہ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان ناموں کو حاصل کر لیا، پا لیا، اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، ان کا مفہوم سمجھ لیا، فقد دخل الجنہ، وہ تو جنت میں داخل ہو کر رہے گا۔ کہ جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکے گی، کیونکہ ان ناموں کو سمجھ لینے کے بعد انسان عقیدے میں کبھی نہیں بگڑتا۔ عقیدہ اس کا واقعی ایتھنٹک اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور عقیدے میں کوئی بگاڑ، عقیدے میں کوئی خلل، عقیدے میں کوئی ملاوٹ داخل نہیں ہو سکتی، پکا موحد ہو جاتا ہے۔ اور ان ناموں کے ذریعے سے دعاؤں کی قبولیت کی بھی بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، مستجاب الدعوات میں جاتا ہے۔ اور ان ناموں کے ذریعے سے
اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے تو اس کی نماز نماز ہو جاتی ہے، اس کا ذکر ذکر ہو جاتا ہے، والہانہ انداز میں کرتا ہے. جیسے سرکاری ملازم میں ڈیوٹی انجام دے کر چھٹی حاصل کرنے کا تصور رکھتا ہے، وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے، بس لطف آتا ہے، ایک راحت ملتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یا بلال اقیم الصلاۃ وارحنا بہا، اے بلال نماز قائم کرو، ہم کو راحت ہوگی، آرام ملتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کیونکہ ہم اپنے خالق کو جان لیتے ہیں، اس کی مختلف صفات کے ذریعے سے تعارف ہو جاتا ہے، وہ کیسا بخشنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، لمحے لمحے وہ کیسی ہماری مدد فرماتا ہے، کیسے اس کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہے. ساری چیزیں جان لینے کے بعد پھر بندے اور معبود کے درمیان جو رشتہ قائم ہوتا ہے بہت مضبوط بنیادوں پر، وہ بنیاد ہے محبت کی بنیاد. اسی بنیاد کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے خوب محبت کرتے ہیں اللہ سے. اور یہ میں اس لیے تذکرہ کرتا ہوں، ہمارے پاس بیسیوں محبتوں کا ذکر ہے لیکن اپنے مالک سے محبت کا ذکر نہیں. ہمارے جلسوں میں، بیانات میں، اجتماعات میں، تقاریر میں بہت سے ایسے روابط، عشق، عاشقی، کئی تذکرے ملیں گے، لیکن جو تعلق اللہ سے ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہونی چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس کی عبادتیں کرے، وہ بات نہیں پیدا ہو رہی. لہذا اسماء الحسنی کو سمجھنا چاہیے. ابھی انشاءاللہ یہ فتح آئے گا تو کیسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں کھولتا ہے اس کا تذکرہ آئے گا. نیز ایک بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے ان اسماء الحسنی کی قرآن سمجھنے کے لیے، فہم قرآن کے لیے. میں نے عرض کیا نا، بیشتر آیتیں جس کو فواصل الآیات کہتے ہیں اصطلاح میں، ٹیکنیکل جو ٹرم ہے علم تفسیر میں، فواصل الآیات، آیتوں کا اختتام اسماء الحسنی سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کسی آیت کے حکم کے بعد اس نام کا تذکرہ کیوں کیا؟ اگر یہ فہم ہے تو قرآن مجید کا معجزہ ہونا ہمارے سامنے نکھر کر اور کھل کر سامنے آ جائے گا. عجیب و غریب حقیقت ہے. اب اس پہ بڑی لمبی تفصیل ہے، وہ دوسرا سبجیکٹ ہے. غرض یہ کہ اسماء الحسنی کو سمجھنا مسلمان کی ڈیوٹی، ذمہ داری ہے. یہ کوئی ایک ایسی زائد قسم کی مصروفیت نہیں ہے، کر لیا تو کر لیا، نہیں کرا تو کوئی حرج نہیں بھائی سمجھنا چاہیے. اتنا قرآن پاک میں یہ نام آئے ہیں، اتنی اہمیت بیان کی گئی ہے، تو پھر لازمی بات ہے ان ناموں کو سمجھنے کے لیے وقت فارغ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس مسجد میں اسماء الحسنی کی نشست شروع ہوئی. بہت سے ذہین لوگوں نے، ایسے لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں جن کا اسلامیات کا مطالعہ نہیں ہے، بہت سے ذہین لوگوں نے بتایا کہ خود انہوں نے تاثر بیان کیا اپنا کہ ان ناموں کو ہم سمجھتے تھے عملیات کے لیے، عملیات کے لیے، تعویذ بنانے کے لیے، لیکن اب پتا چل رہا ہے یہ نام تو اللہ تعالیٰ کی صفت کے شاہکار ہے. اور پھر اس کا اثر یہ ہوا الحمدللہ، اب کتابیں بھی طبع ہونے لگی اور مساجد میں دیگر اور مساجد سے یہ اطلاعات فراہم ہو رہی ہے کہ اسماء الحسنی کی نشستیں بھی شروع ہوئی. اللہ تعالیٰ اس ذوق کو عام کر دے. یہی وہ وجہ ہے کہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں، ہم لوگ وقت فارغ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کوئی ایک صفت، اس کے ناموں میں سے کوئی ایک نام لے کر اس پر تذکرہ کرتے ہیں. یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا طریقہ ہے، یہ بابرکت مصروفیت ہے، اور اس مصروفیت میں جڑنا ہم سب کے لیے بڑی کامیابی کی راہ ہے. مختلف اللہ تعالیٰ کی صفات پہ گفتگو ہوئی. جتنی صفات کثرت سے قرآن مجید میں آئی ان کو زیادہ سبقت دی گئی، ان کو زیادہ اہمیت دی گئی. رحمان سے، رحیم سے گفتگو شروع ہوئی، احد، صمد، غفور، اور پھر اس کے بعد الحی، القیوم، غافر الذنب کس کو کہتے ہیں اور غفور کس کو کہتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ اسماء کی بحث چلتی رہی، رب کس کو کہتے ہیں، الہ کس کو کہتے ہیں، خالق، بارئ، مصور، فاطر. یہ سارے اسماء الحسنی پہ بحث ہوتے ہوتے آج جس پہ گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے فتاح. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں
ایک ہی مرتبہ اس لفظ کو، لیکن اس لفظ کا جو فنکشن ہے، اس لفظ کی جو کارکردگی ہے، اس کو بے شمار جگہ ذکر کرنا. اس لفظ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ اے نبی بڑی مخالفتیں چل رہی ہے، آپ یہ کہیے قل یجمع بیننا ربنا، ہمارا رب انشاءاللہ ایک دن جمع کرے گا میدان حشر میں. ثم یفتح بالحق، اور پھر وہ حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ فیصلہ فرما دے گا. وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، کیونکہ وہ فیصلہ کھل کر دینے والا، علم رکھنے والا ہے. یہ فتح فتح سے ماخوذ ہے. فتح سورۃ الفاتحہ ہی سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، کھول دینے کے معنوں میں ہوتا ہے فتح ٹو اوپن. اور فاتح جو کسی ملک کو فتح کر لیا ہو، ملک کو کسی کے لیے کھول دیا ہو پورا کا پورا. یہ لفظ اردو میں بھی استعمال میں آنے لگا، مفتوح کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود یہ لفظ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح. اللہ تعالیٰ نے جب تمہارے لیے مملکتوں کی مملکتیں کھول دی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جب دلوں کو کھول دیا، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الفاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سورت ہمارے سامنے قرآن مجید دو طرح سے کھول دیتی ہے. ایک تو پہلی سورت ہے، اسی سے قرآن پاک شروع ہوگا، کھول دیا اس نے. اور نمبر دو، جو سورۃ الفاتحہ میں 5 مضامین ہیں، جو 5 آپ یوں کہہ لیجیے ٹاپکس ہیں، اس میں بڑے اختصار کے ساتھ وہی پورے قرآن پاک میں پھیلے ہوئے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اسماء الحسنی، عقیدہ، اللہ کا تعارف، یہی قرآن پاک میں بیشتر مقامات پر ہے. پھر اس کے بعد سے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم عبادت، دوسرا قرآن پاک کا اہم چیپٹر عبادات، شریعت، اطاعت، فرمانبرداری، احکام. اور پھر تیسری اہم بات ارشاد فرمایا دعا میں تم یہ کہو صراط الذین انعمت علیہم، اللہ کے نیک بندے جن پر نعمتوں کی بارش ہوئی ہے، اللہ کے رسولوں کا تذکرہ، نبیوں کا تذکرہ، اللہ کا تذکرہ. تیسری چیز یہ ہے. چوتھی چیز کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ کا غضب. حضرت نوح کے نافرمانوں پہ کیسے غضب آیا، حضرت ہود کے نافرمانوں پہ کیسے غضب آیا، حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت کرنے والوں کا کیا حشر ہوا، فرعون کا کیا ہوا، قوم لوط کا کیا حشر ہوا. یہ واقعات قرآن پاک میں بکھرے ہوئے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں. اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، حشر کا تذکرہ، ما بعد الموت کا تذکرہ، اور جہنم کا تذکرہ، اللہ کے نعمتوں کے لیے جنت کا تذکرہ. تو یہ 5 مضامین سورۃ الفاتحہ میں جڑ ہے، اور قرآن پاک میں اس کی شاخیں بکھری ہوئی ہیں. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اس سورت کا نام رکھا گیا سورۃ الفاتحہ. قرآن پاک کو آپ کے ہمارے سامنے کھول دینے والی سورت. تو فتح کے معنی کھول کر رکھ دینا، فتح کے معنی آغاز کر دینا، فتح کے معنی کنٹرول کر لینا، قبضہ کر لینا، فتح کر لینا. یہاں سے یہ لفظ جو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا بطور اسم، جیسے میں نے کہا ایک موت کے اعتبار سے، فتح کے اعتبار سے، تو ایک ہی مرتبہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کیا کھولتا ہے اس کا تذکرہ خوب ہے قرآن پاک. بنیادی طور پر سب سے پہلے ہم دنیاوی چیزوں میں لے لیں گے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کیا کیا کھول دیتا ہے. پہلی چیز اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتا ہے کہ دیکھو اگر تم اللہ کی فرمانبرداری کرو گے، حکم سنو گے، بات مانو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فتحنا علیہم ابواب السماء، زمین آسمان کے دروازے کھول دے گا. دوسری جگہ ارشاد فرمایا فتحنا علیہم بماء منہمر، خوب برستا ہوا پانی کھول دے گا، بادلوں کو کھول دے گا، پھاڑ دے گا، چیر دے گا، اور خوب پانی برسے گا. یہاں سے اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت فتح ہے اس کا تذکرہ شروع ہو گیا کہ رزق کے دروازے وہ ہمارے اور آپ کے لیے کھول دیتا ہے. اچھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک بات اور ارشاد فرمائی، اس کو ہم سمجھنا چاہیے، ہمارے لیے بہت سی حقیقتیں سمجھ میں آئیں گی. ارشاد فرمایا جب لوگ نافرمان ہو کر
ہمارے احکام سے روگردانی کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، الحاد کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، تو لفتحنا علیہم ابواب السماء، ہم ان کے لیے تو رزق کے دروازے کھول دیتے، لوگ کھاتے پیتے خوشحال اور دولت اکٹھی کرتے ہیں، پھر ہم اچانک ان کی پکڑ کرتے ہیں۔ تو یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جو ہے کہ کھل کے عطا کرنا، یہ دو طرح سے انعام ہے، استدراج ہے۔ انعام بندے مومن کے لیے، استدراج ڈھیل دی جا رہی ہے، رسی ڈھیلی چھوڑی جا رہی ہے اہل کفر کے لیے۔ دونوں کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اور دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ فتح ارشاد فرمایا، دونوں کے لیے یہ لفظ ارشاد فرمایا فتحنا علیہم ابواب السماء۔ اہل ایمان کے لیے اگر تم نیکیوں پر عمل کرو گے تو ارشاد فرمایا ہم زمین اور آسمان سے رزق کے وہ دروازے کھولنے کے، وہ ذریعے کھولنے کے، وہ خزانے کھولنے کے جس کا تصور نہیں کر سکتے، کرو تو اللہ کی فرما برداری۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں کئی مرتبہ اس کا ثبوت پیش کیا۔ ابھی پچھلی صدی میں جبکہ عرب ممالک، یہ عرب ممالک، یہ فرانس اور برٹن، ان کی دونوں کا میدان جنگ بنے ہوئے تھے۔ یہ کمینے آ کے جنگ کرتے تھے مسلم ممالک میں آ کر، یہ جنگ کر رہے تھے مصر میں، یہ جنگ کر رہے تھے سعودیہ کے علاقے میں جو اس وقت سعودیہ نہیں کہلاتا تھا، یہ جنگ کر رہے تھے ملک شام میں۔ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا نا زمین سے رزق کا انتظام کیا، ایسا پیٹرول ملا مسلم ممالک کو، یہ دیکھتے رہ گئے۔ پھر ان کا باپ داخل ہوا، امریکہ داخل ہوا، وہ مداخلت کرنے لگا۔ تو اس اسنا جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے رزق عطا فرمایا جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے تھے بندے، اور 60 سے شروع ہوا کہ پیٹرول نکلنا شروع ہوا۔ پہلے کہا 20 سال کا، پھر کہا 80 سال کا، پھر نہیں ختم ہونے والا۔ اس اسنا، اس درمیان ایک ملک کو بہت نظر انداز کیا گیا، بڑی غربت پھیلی وہاں پر، اور بیچارے وہ نوکریوں کے لیے بھی جاتے تو ان کو بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا، اور وہ ملک ہے سودان۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کھولا ان کے لیے زمین کے نیچے سونا، اب تڑپ رہے ہیں، مار رہے ہیں سودان کے معصوم باشندوں کو تاکہ وہ زمین خالی کر کے چلے جائیں، اور پھر یہ کمینے وہاں کا سونا نکال کے اپنے ملکوں کو امیر کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں وہاں دے رہا ہے جہاں غریب لوگ آباد ہے، جہاں کم تعلیم یافتہ لوگ آباد ہے، جہاں مظلوم لوگ آباد ہے۔ فتحنا علیہم ابواب السماء والارض، ہم زمین و آسمان سے کہیں سے بھی تم کو عطا کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اور میں اشاروں میں بات کہوں گا کہ جس وقت یہاں سے برٹش امپائر واپس آ رہی تھی شکست کھا کر پیٹ کر، تو انہوں نے کہا تھا کہ ایسے بانٹو کہ زندگی بھر یہ پریشان رہے، تو پھر انہوں نے بانٹا، تقسیم کیا، اور تقسیم کرنے کے بعد مسلمانوں کے سلسلے میں انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ان کو وہ صحرا اور وہ زمین دو کہ دانے دانے پہ ترس جائے۔ بڑا حصہ صحرا کا دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا کہ اسی خطے میں سوئی گیس نکلی، اسی خطے میں، اور پھر اس کی وجہ سے وہ ملک 20 سال سروائیو کر گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ڈالا ہوگے، اللہ تعالیٰ کہاں سے عطا کرے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہاں سے تم گمان نہیں کر سکتے وہاں سے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ تو دنیا کے اعتبار سے اور رزق کے دینے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا، اور علم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ علم کے لیے سینے کو کھولنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لہٰذا ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم ہمیشہ اس حقیقت کو یاد رکھو کہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی کے سینے کو علم کے لیے بلکہ اور اس کے ساتھ جوڑ دیجیے ہدایت کے لیے، توفیق کے لیے، جب تک اللہ تعالیٰ کسی کے سینے کو نہ کھولے پھر وہ علم سے محروم رہتا ہے، چاہے جتنی محنت کرے یہ چیزیں اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ اور پھر اس کے لیے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ دعا کرو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا، مولا میرے سینے کو کھول دے علم کے لیے، میرا سینہ علم قبول کرنے کے قابل بن جائے، ہدایت قبول کرے، توفیق قبول کرے۔ تو یہ کھولنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کسی کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہو جائے، حکمتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں جس سے ہم لوگ واقف ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہو جائے کہ اس کو ہدایت سے محروم رکھنا ہے، اس کو توفیق سے محروم رکھنا ہے، اسلام کے لیے اس کے سینے کو نہیں کھولنا ہے، تو ارشاد فرمایا اسلامی احکام جب وہ سنتا ہے کانما ایسا عادو الی السماء، تو ایسا دم کھلتا ہے جیسے پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے، قبول ہی نہیں کر پاتا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے سینوں کو اسلام کے لیے نہیں کھولا، ان کے سامنے اسلام کا تذکرہ ہوا تو کیسے سانس پھولتی ہے، کیسے تھوک اڑاتے ہیں، کیسے آستین چڑھاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ان کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں لکھی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق سے محروم کر دیا، جیسے ابو جہل کو محروم کیا تھا، جیسے فرعون کو محروم کیا تھا، جیسے ابو لہب کو محروم کیا تھا۔ میں عرض کر چکا ہوں اس کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کون سا برتن ہے جس میں ہدایت دی جائے، کون سا دل کا برتن ہے جس میں ہدایت نہ ڈالی جائے، وہ اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے۔ اسی لیے تو الفتاح العلیم ارشاد فرمایا خوب علم رکھنے والا، وہ کھولنے والا ہے حقیقتوں کو۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بارہا ایسے موقع ہیں جن کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے رحمتوں کے دروازے کو کھول دے تو پھر فلا ممسک لہ، مجال نہیں اس پوری دنیا کی کہ اس کو بند کر دے دروازہ، نہیں، بس اللہ تعالیٰ کھول دیا اب اس کو مل کر رکھے گا، اب اس کو مل کر رہے گا، ساری دنیا کوشش کر دے اس کو محروم کر دینے کی، محروم نہیں کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اور کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا ہے کہ اس کے لیے رحمت کے دروازے بند کر دیے جائیں، فلا مرسل لہ، کوئی نہیں کھول سکتا، ارشاد فرمایا کوئی نہیں دے سکتا، ویسے ہی محروم القسمت دنیا سے اٹھے گا۔ لہذا یہ رحمتوں کے دروازے توفیق کی شکل میں اور رزق کی شکل میں، علم کی شکل میں، ان دروازوں کو کھولنے والی ذات بس اللہ کی ہے، کسی غیر اللہ کی صلاحیت نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ڈپارٹمنٹ میں انٹرفیئر کرے، مداخلت کرے۔ یہ ایک ہو گیا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے اعتبار سے بھی، آخرت میں بھی کھولنے والا، کیا کھولنے والا؟ سچائی کو۔ لہذا تقریباً ہر نبی کی دعوت میں یہ ہے انتظار کرو تم، سچائی کھل کر آئے گی۔ اور اس آیت میں بھی یہی ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتیں ہونے لگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لوگوں نے الزام لگایا کہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات ہم کو، اب یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی، انہوں نے کہا وہ دور جاہلیت کی بکواس کی، ابھی دور جدید کی بکواس کچھ اور ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے سارے خداؤں کو ختم کر کے ایک خدا کی بات کر دی، کیسے ہو سکتا؟ اور انہوں نے دوسری بات کیا کہی، ہماری طرح ایک انسان ہے جس کو غذا لینی پڑتی ہے، جس کو دکھ ہوتا ہے، جس کو خوشی ہوتی ہے، جو بیمار بھی ہوتا ہے، جو بازار میں نکلتا ہے، خرید فروخت کرتا ہے، وہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کو یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی، ہم کو یہ اسلام نہیں سمجھ میں آ رہا، ہم کو آپ کا دین نہیں سمجھ میں آ رہا۔ حالانکہ داعی کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی آپ کہیے قل یجمع بیننا ربنا، اور رب ہم کو جمع کرے گا، میدان حشر میں جمع کرے گا وہ، اور جمع کرنے کے بعد ثم یفتح بالحق، کھول دے گا حقیقت کو، سچائی کو، نکھر کر آ جائے گی، کھل کر آ جائے گی، کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا۔ آج نہیں بات سمجھ میں آ رہی، اس دن خوب سمجھ میں آئے گی، ایک ایک چیز سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ وہ الفتاح العلیم، وہ خوب کھولنے والا، علم رکھنے والا ہے، وہ خوب فتاح۔ یہ عربی کے اعتبار سے اس کو ہم لوگ عربی میں کہتے ہیں کہ یہ اوزان مبالغہ ہے جس میں کثرت کا مفہوم ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ غافر تو ایک مرتبہ معاف کرنے والا، لیکن غفار کہیں تو خوب معاف کرنے والا، فعال لما یرید آیا ہے نا، خوب ایکٹیو۔ اسی طرح ستار العیوب، خوب عیوب پہ پردہ ڈال دینے والا، ایسے ہی فتاح، خوب سچی حقیقت کو بہترین انداز میں کھول دینے والا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو فیصلے فرمائے گا
ان فیصلوں میں حقیقت کھل کر آ جائے گی۔ سب سے بڑی حقیقت تو یہ ہے کہ جن کو دین نہیں سمجھ میں آ رہا اس دن یہ دین سمجھ میں آئے گا، نبیوں کی دعوت سمجھ میں آئے گی، نبیوں کا مقام سمجھ میں آئے گا، اور وہ میدان حشر کا دن۔ اور دن ہم کہتے ہیں لیکن دن ہماری یہ معنوں میں نہیں ہے نا سورج نکلا سورج ڈوبا، وہ تو ایک پیریڈ ہے، ایک عرصہ حیات ہے، ایک وقفہ ہے، ایک مدت ہے۔ وہ مدت قرآن پاک نے ہم کو سمجھانے کی کوشش کی جیسے تمہارے 50,000 سال ہوں، اتنی لمبی مدت رہے گی، وہ نخدوں ہونے والی، سب کھڑے ہوں گے میدان حشر میں، اور کھٹا کھٹ نبیوں کا فیصلہ ہو کر ان کو مقام محمود پر رکھا جائے گا، پھر نیکوکاروں کو جلدی جلدی جنت بھیجا جائے گا، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت کرنے والے دین کی طرف۔ دھیرے دھیرے اصحاب الیمین کی باری آئے گی، اور پھر اس کے پاس سے باری شروع ہوگی اصحاب الشمال۔ تو ہو سکتا ہے کسی کی باری 20,000 سال کے بعد آئے، کسی کی باری 10,000 سال کے بعد آئے، پورے انسان ہوں گے۔ اب جب باری آئے گی اور اس وقت اللہ تعالیٰ جب حقیقت کو کھول کر رکھے گا تو بندے اعتراف کریں گے، بندے اعتراف کریں گے کہ اے اللہ یہ تو سچائی تھی، غلطی ہم سے ہوئی، ہم نے قبول نہیں کیا۔ اور پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے اعلان ہوگا کہ اب چونکہ حق کھل کر آ چکا ہے اور سچائی اب سے پردہ نہیں ہے، وہ ہر کس و ناقص اس کو سمجھ سکتا ہے، اسی لیے اب قبول انکار اس کی کوئی گنجائش نہیں، اب تو جنت ہے جہنم ہے وہی ہے۔ اب نتیجہ رزلٹ آ گیا، اور وہ بھی رزلٹ کا مطالعہ کیجئے، پرنٹ ہونے کے بعد آئے تو پھر اسٹوڈنٹ کچھ نہیں کر سکتا، پھر بھی دنیا میں ذرا چکمے دے دیتے ہیں، ڈنڈی مار دیتے ہیں، کرپشن ہو جاتا ہے، لیکن وہ تو آخرت کا معاملہ ہوگا۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ یہ حقیقت کھول کر رکھ دے گا کہ کیا سچائی ہے کیا جھوٹ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی دعا ہوتی تھی اور وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ میری قوم بہت ستا رہی ہے، بہت پریشان کر رہی ہے، قوموں نے بہت پریشان کیا۔ ہم لوگ تو بہت مزے کی زندگی بسر کرتے ہیں نا، گھروں میں جاتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں اور تجارت کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ 5 وقتہ نماز ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے حسب ضرورت ہم لوگ صدقات کر لیتے ہیں۔ لیکن انبیاء علیہ السلام پر آپ سوچئے جن کی عظمتوں پر ہم قربان ہیں، ان کا عالم کیا ہوتا تھا؟ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پہ آرا چلا کے پھر 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں تشریف فرما ہے اور مشرکین مکہ تھوڑی سی تعداد میں 20-25 سے مسلمان ان کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، سامان چھین رہے ہیں، بائیکاٹ کر رہے ہیں، دکانوں پہ تالے لگا رہے ہیں، مسلمانوں سے خرید فروخت مت کرو کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اس موقع پہ ایک صحابی آتے ہیں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، دل ٹوٹا ہوا ہے، ذرائع آمدنی مسدود ہو چکے ہیں، گھر میں پریشان ہے، کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے، تو کہتے ہیں اللہ کے رسول 10 سال سے یہ مخالفت کر رہے ہیں، آپ بدوا دیجیے نا، یہ جگہ تو دعا کی قبولیت کی سہنے کعبہ میں آپ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدر اظہار ناراضگی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اتنا جلدی تم لوگ اکتا گئے اور صبر کا دامن تمہارے ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام کا عالم یہ ہوا کہ ان کی قوموں نے ان کو ستاتے ستاتے آرے سے کاٹ کے اور 2 ٹکڑے کر دیے، اور وہ لوگ صبر کرتے رہے، وہ لوگ صبر کرتے رہے، اور اتنا صبر کرتے رہے کہ آخری حد میں بھی انہوں نے دعا کی، بدعا نہیں کی، دعا کی، اور یہ کہا کہ دعا میں کہا کہ متا نصر اللہ، اللہ تیری مدد کہاں ہے، اب بس تیری مدد آ جائے۔ ارشاد فرمایا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی اور مدد آئی اور دین کو غلبہ ملا۔ تو اتنا جلدی اٹھا کہ 10 سال میں 11 سال میں انبیاء علیہ السلام نے اب سیرت پڑھی، حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور بعض قسم کے لوگ ایک ایسی شخصیت کو جس شخصیت کا عالم یہ کہ اس کا زہد اور تقویٰ اس اعلیٰ درجے کا ہے کہ وہ کسی اسرائیلی کے گھر کھانا نہیں کھاتے ہیں، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو حرام کی ملاوٹ ہو۔ وہ جنگل تشریف لے جاتے ہیں، جنگل کے پھلوں کو تلاش کر کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ ایسی معصوم شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور بعض قسم کے گنڈے
ان کو دھکے دے دے کر, ان پر تھوک اڑاتے ہوئے, نعرے لگاتے ہوئے, ان کے پیروں تلے کانٹے بچھاتے ہوئے ان کو سولی پہ چڑھانے کے لیے لے گئے. سوچیے کتنی بڑی آزمائش رہی ہوگی, اتنی بڑی آزمائش رہی ہوگی. عمر مبارک کیا ہے آپ کی, بس 35 سال کی عمر ہے, 33 سال کی عمر ہے. اس زمانے میں آپ کو سولی دینے کی کوشش کی, پھر اللہ کی مدد آئی, اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا دیا. وہ پورے واقعات میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں بیان فرمایا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سارے نبیوں کو, اللہ کے رسولوں کو, معصوم بندوں کو بڑی سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا, اور آزمائشوں سے گزرتے ہوئے ایک مرحلہ آتا, اور اس مرحلے میں وہ یہ کہتے کہ رب افتح بینی و بین قومی, اللہ میرے اور میری قوم کے درمیان اب آپ فیصلہ فرما دیجئے. وانت خیر الفاتحین, بہترین فیصلہ کرنے والی ذات آپ کی ہے. کھول دیجئے حق و باطل کو, اللہ کھول دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا تھا حق و باطل کو بدر کے میدان میں. یوم الفرقان ارشاد فرمایا, یہ دن وہ دن تھا جس دن کفر کو معلوم ہو گیا کہ یہ ایمان طالبہ کر رہے گا, ہم پٹنے والے ہیں. اب جو عقل مند تھے انہوں نے اسلام قبول کیا, جو عقل مند نہیں تھے مارے گئے, جہنم میں گئے. تو یہ ارشاد فرمایا کہ انت خیر الفاتحین, کھول دینے والا اور سچائی کو برائی سے الگ کر کر فیصلہ کرنے والا, سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا تو یہ ہے. یہ انبیاء علیہ السلام دعاؤں میں کہتے, اور پھر اس کے بعد سے یہ ارشاد فرمایا, خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے رسول آپ پریشان نہ ہو, مبتلا نہ ہو مخالفتوں کی وجہ سے, آپ کا دل ٹوٹنے نہ پائے. اور ممکن ہے آپ کی زندگی میں ہم فیصلہ کر دیں اور آپ کی زندگی میں نہ بھی کریں, انشاءاللہ میدان حشر میں کریں گے. انشاءاللہ میدان حشر میں ہم فیصلہ کریں گے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے, اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے آخری مرحلے میں خود اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا سچائی کیا ہے, جھوٹ کیا ہے. دیکھ لو تم اپنے آنکھوں سے دیکھو, کعبۃ اللہ کی تولیت دے دی, قرآن مجید دے دیا, ختم نبوت دے دی, مقام محمود دے دیا, ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دی, اور اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کھلنے والا معاملہ, فتح کا معاملہ. اور اسی آخرت کی کھلی ہوئی کامیابی, فتح, فتح مبین, آخرت میں اللہ تعالیٰ کی تائید اور حق کا کھل کر آ جانا, سچائی کا کھل کر آ جانا, وہ آخرت کے ساتھ ہی مخصوص نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے ساتھ لمیٹڈ کر دے, مخصوص کر دے, تو بندوں کو شکایت کا موقع ملے گا. اللہ نہیں سمجھ میں آتا دنیا میں, لہٰذا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ آتا ہے. سب سے پہلا فیصلہ آیا تھا فتح مکہ کے موقع پر, جب اللہ تعالیٰ نے اہل کفر نے کہا تھا, جزیرت العرب کے پورے جو اہل کفر مختلف کافر قبیلے تھے, انہوں نے کہا تھا ہم اس وقت تک انتظار کریں گے جب تک ہم کو یہ نہ پتا چل جائے کہ ابو جہل, ابو لہب کے اندر کعبۃ اللہ ہوتا ہے یا محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا گیا مکہ مکرمہ چھوڑنے پر, آپ نے ہجرت فرمائی, پھر اس کے بعد سے انہوں نے حملہ کیا, جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کی, اللہ تعالیٰ نے بدر میں مدد فرمائی, پھر انہوں نے دوبارہ حملہ کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا, پھر انہوں نے 6 بار حملہ کیا, 5 ہجری میں گھیر دیا, 10,000 مشرکین نے مدینہ منورہ کی چھوٹی سی بستی کو خندق کھود کر مسلمانوں کی حفاظت ہوئی. مسلمانوں نے اپنے ڈیفنس کا سسٹم, ایک نیا سسٹم اپنایا, اور اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی, آندھی چلی, خیمے اگڑ گئے, واپس گئے. پھر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے سے روکا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی, اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں اس بدتمیزی کو قبول فرما, کیونکہ عرب عمرے سے آنے والوں کو نہیں روکا کرتے تھے, لیکن اللہ کے رسول کو انہوں نے روکا, اور اللہ کے رسول نے کہا چھوڑو, صلح کرتے. 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی, اور پھر اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ مکرمہ کا سفر کیا. انا فتحنا لک فتحا مبینا, کھلی ہوئی مدد, کھلی ہوئی کامیابی, غلبہ, فتح مکہ مکرمہ کو ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹرول میں لیا, قابو میں لیا کہ ایک بھی آدمی کا خون نہیں ہوا, ایک بھی آدمی کا خون نہیں ہوا. ایک تو رحمت للعالمین, پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت عملی تھی, جو ایک فہم اور بصیرت کا چیپٹر ہے جس سے آج کے مسلمان غافل ہیں.
آج کے مسلمان غافل صبح بھی ایک میں اشارہ کر رہا تھا اور بیکورڈ کی بات کرتے تھے، بیکورڈ بہت سے دروازے کھلے ہوئے ہیں، منصوبہ تو بنائیں، سمجھے تو صحیح کیا کرنا ہے، اسکیم تو بنائیں، ہم لوگ بیٹھ کر غور و فکر تو کریں کیسے زندگی گزارنی ہے، امریکہ میں کیسی گزارنی ہے، چائنا میں کیسی گزارنی ہے، ہندوستان میں کیسی گزارنی ہے، پوری رہنمائی آپ کو سیرت میں بھی ملے گی، پوری رہنمائی آپ کو قرآن مجید میں بھی ملے گی۔ منصوبہ بندی کی کمی ہے ہمارے پاس، سب سے بڑی بات۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منصوبہ بندی دیکھیے، حکمت عملی، ایسے ڈپلومیسی اس کی کوئی نظیر نہیں۔ شام ہو رہی ہے، برات آنے والی ہے، سارے مسلمانوں سے کہا دور 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 ٹینٹ لگاؤ، صحرا میں مکہ مکرمہ کے باہر وادی میں چٹان کے نیچے دور دور خیمے لگاؤ، اور تم کو پکانا ہو نہ پکانا ہو سامنے چولہا سلواؤ، اپنے اپنے خیمے کے سامنے چولہا سلواؤ، نہ بھی پکانا ہو چولہا سلواؤ۔ اور رات میں 10-11 بجے ابو سفیان پہاڑ پر چڑھے تو انہوں نے دیکھا کئی میل مسلم فوج کے خیمے لگے ہوئے، چولہے سلگ رہے، کھانے پک رہے۔ وہ دوڑ کے مکہ مکرمہ گئے، کہا مقابلہ نہیں کر سکتے، لاکھوں لوگ آئے ہوئے، مقابلہ کرو گے 20 کے رکھ دیں گے مسلمان۔ لوگوں نے کہا کیا کیا جائے؟ کہا کہ ایسا ہے میں جا کے بات کرتا ہوں، ہم کوئی ایک ایگریمنٹ کر لیں گے۔ پھر دوڑ کے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ حضور نے کہا ہم کہاں مار کے آئے، ہم مار نہیں چلتے، مکہ مکرمہ کو بتوں سے پاک کرنے آئے ہیں۔ اب تم کو جان بچانی ہے تو گھر میں بیٹھو نمبر 1، ابو سفیان کے گھر میں بیٹھ جاؤ نمبر 2، کعبۃ اللہ کے شہر میں بیٹھ جاؤ نمبر 3۔ ہم کسی کو قتل نہیں کریں گے، نہ فوجی کو، نہ طاقتور کو، نہ کمزور کو، نہ عورت کو، نہ مرد کو، جو تلوار لے کر میرے سامنے آئے گا اس کو بڑھا دیں گے۔ بس یہ اعلان ابو سفیان نے واپسی میں کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امن دیا، جو میرے گھر میں بیٹھ جائے اس کو امن، اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امن، جو کعبۃ اللہ میں بیٹھ جائے اس کو امن۔ بیٹھ گئے سب۔ زندگی کی محبت یوں تو مشرکین میں اور زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائے لو یعمر الف سنہ ما هو بغزاتی من العذاب، وہ تو 1000 سال کی عمر کی کوشش کرتا ہے۔ بیچارہ مسلمان ہے جو بھی کھا پی کے 2-4 رات گلی میں زندگی اس کی جلدی ختم ہو جاتی ہے، وہ تو ہزاروں تدبیریں کرتے ہیں نا صحت مند رہنے کی، لمبی عمر کی، کسی طرح 90 کراس کرے، کسی طرح 80 کراس کرے، لاہور سب گھروں میں بیٹھ کے جان بچانے کے لیے، اور خون خرابہ نہیں ہوا۔ ہاں 7 لوگ ایسے تھے بہت بڑے بڑے مجرم تھے، جو ڈاکو تھے، جو بہت قتل کرتے تھے، کاٹتے تھے، بچوں کو مارتے تھے، ان کے لیے اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا ان کو پکڑا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ اور میں بھی اکثر توبہ کی اسلام قبول کیا اور ان کو چھٹی مل گئی، اسی میں حضرت اکرمہ ہے اسلام قبول کر لیا، انہوں نے اور بھی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب فتح عنایت فرمائی بغیر خون خرابے کے، دنیا کی سب سے بڑی جنگ تھی، وہ اسلام کے غلبے کا سب سے بڑا اعلان تھا، لیکن اس میں کسی قسم کا کوئی قتل غارت گری نہیں ہوئی، اتنا فتح نہ لیکن فتح ہو گیا۔ اور پھر فرمایا اب کیا ہوگا؟ مکہ مکرمہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، بتوں کو توڑ دیا، ماشاءاللہ سے سب پاک کر دیا، اور کہا کہ اب یہ کعبۃ اللہ جس پر حضرت ابراہیم نے توحید کے لیے اللہ کو پکارنے کے لیے بنایا تھا، قیامت تک کے لیے اللہ کے لیے مخصوص رہے گا۔ اب یہاں دوسرا مذہب داخل نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے بغیر کسی کمپرومائز کے، کوئی دوسرا مذہب نہیں گھس سکتا، حدود طے کر دیا آپ نے، جس حدود میں دوسرے مذہب کو ماننے والا داخل نہیں ہو سکتا، موحد ہی داخل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اس حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا فیصلہ فرمائے گا۔ مقصد ہے آپ، لیکن بظاہر تو قانون یہی ہے کہ غیر مسلم داخل نہ ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد اب تک کی جو تاریخ تھی وہ تاریخ میں یوں واقعات ہوتے تھے کہ ایک صاحب آئے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، میاں بیوی آئے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، 2-3 لوگ آئے کسی قبیلے کے چھپتے چھپاتے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن فتح مکہ کے بعد کیا عالم ہوا؟ 1800 2000 2500 قافلہ رہا پورا کا پورا، اور مسجد نبوی کے سامنے صحن میں میدان میں پورے کے پورے قافلے چڑھا ڈال رہے اسلام قبول کر رہے۔ 2 دن قیام 3 دن قیام، سینکڑوں
تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہی جس آیت کی جانب میں نے اشارہ کیا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے نبی جب اللہ کی مدد آ گئی اور پھر فتح مکہ ہو گیا ہے تو اب ہم نے حق کو کھل گیا، اب حق واضح ہو گیا بہت سارے سیدھے سادے لوگوں پر. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اب لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے. اب انڈیویجول نہیں لیں گے، اب کلیکٹیولی اسلام میں داخل ہوں گے اور آپ یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کا مشن مکمل ہو گیا. لہذا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریے، عبادت کریے، اللہ کو یاد کریے، کیونکہ انہو کان توابا، لوٹ کر تو اللہ کی جانب جانا. تو سب مسجد نبوی میں جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ کہا بھی مجھ پہ یہ آیت نازل ہوئی تو سب نے کہا مرحبا مرحبا، بہت اچھی آیت ہو گئی. دیکھیے اب اسلام پر، لیکن حضرت ابوبکر رو رہے تھے، گریا تاری تھا. لوگوں نے پوچھا اچھی فتح کی بات ہو رہی، نصرت کی بات ہو رہی. حضرت ابوبکر نے کہا تم لوگوں کے لیے اسلام کے غلبے کی بات ہے، میرے لیے نبی کے رخصتی کی بات ہے. میں سمجھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اب نبی کو واپس جانا ہے، مشن پورا ہو گیا ہے، سمجھو اس کو. وہ فہم تھا حضرت ابوبکر کا، کہیں میں قرآن، کہیں میں جانا حقیقت کو سمجھنا. ہم لوگ الفاظ کو سمجھ لیں، ظاہری الفاظ کو بہت بڑی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فتح کا معاملہ دنیا میں فرمایا کہ اسلام کے لیے راہوں کو ہموار کیا اور کرتا رہے گا، اور اسلام کو غلبہ عنایت فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کی جو شان، یہ پوری شان الفتاح میں ہوتی گئی ہے. یہ الفتاح ہی کی تشریح ہے، ساری چیزیں الفتاح جو اس کی ذات کو کھول دینے والی اور فتوحات کرانے والی، فتح دینے والی، وہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے. اور اس کے لیے میں نے بار بار عرض کیا کچھ حکمتیں ہوتی ہیں اس کے، وہ عالم بھی ہے، الفتاح العلیم، اور علیم پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں. اس کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں، وہ جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے، کس کو کب دینا ہے، وہ جانتا ہے. اس لحاظ سے اس نے یہ ساری چیزیں نوازی. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اس صفت کے جو خزانے ہیں، جو مفاہیم ہیں، جو مطالب ہیں، وہ آپ بیان کرتے چلے جائیے اور کھلتے چلے جائیں گے. لیکن یہاں پہ ایک اور سبق ہم کو لینا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ فتاح، جس پہ قرآن مجید نے مہر لگا دی کہ آپ نام رکھ سکتے ہیں عبد الفتاح، اور عرب نام رکھتے ہیں عبد الفتاح، اور بہت سے الفاظ ایسے رائج نہیں ہیں، لیکن یہ اللہ کے اسماء الحسنی میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں اس کو اختیار فرمایا. تو اس اللہ کے پیارے نام کا اثر میری اور آپ کی زندگی پہ کیا ہو، یہ اصل ریکوائرمنٹ، اس کو سمجھنا چاہیے. اور اس کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی تربیت کون کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی. پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ مسجد میں داخل ہونے لگو تو کیا کہو؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ رحمتوں کے دروازے آپ کھول دیجیے میرے لیے، رحمتوں کے دروازے کھول دیجیے. اور رحمتوں میں کیا کیا ہے؟ توفیق ہے، ہدایت ہے، رزق میں، بخشش میں کثرت ہے، ساری چیزیں رحمتوں میں آ گئی. یہ سب کو اللہ تعالیٰ میرے لیے آپ کھول دیجیے. اب مسجد میں داخل ہو کر جب آپ نے کہا کہ اللہ ہدایت کے دروازے کھول دیجیے، توفیق کے دروازے کھول دیجیے، رزق کے دروازے کھول دیجیے، تو پھر آپ کی نماز بھی اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہو رہی ہے، آپ کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہو رہی. تو آگے چل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث بڑی پریکٹیکل ہے. اس حدیث میں ہم اپنے سراپا کو دیکھیں، اپنے وجود کو دیکھیں کہ ہمارا کیا مقام ہے، ہم کس مقام پر ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بڑا پیارا بندہ ہے، وہ بہت ہی مقبول بندہ ہے، بڑا اچھا بندہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں کے دروازے دنیا میں کھل رہے ہیں. ارشاد فرمایا جس کی وجہ سے مستجاب الدعوات ہے، جس کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزائن الارض، جس کی وجہ سے زمین کے خزانے کھل رہے ہیں. جس کے لیے علم کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو علم عطا فرماتا ہے. وہ جس کے لیے رزق میں کشادگی کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی عنایت فرماتا ہے. جس کے لیے وہ عاشیانے کی دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو رہنے کے لیے سہارا شیلٹر دے دے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر کے اس شخص کے لیے جو سہارا مانگ رہا تھا سہارا دے دیتا ہے. فرمایا یہ تو بابرکت وجود ہے،
یہ بابرکت وجود ہے. فرمایا بعض منحوس وجود بھی ہوتے ہیں. ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس بعض ایسے وجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے رحمت کے دروازے بند ہوتے چلے جاتے ہیں. جس گھر میں رہتا ہے اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے برکتیں نہیں آتی. جس گھر میں رہتا ہے اس گھر میں ایک عجیب نحوست طاری ہو جاتی ہے. جس سوسائٹی میں رہتا ہے, جن دوستوں کے ساتھ رہتا ہے, ان کے لیے بے برکتی کا وہ ذریعہ بن جاتا ہے. اور آپ ایسے وبال نہ بنو دنیا کے لیے, ایسا وبال نحوست اور بے برکتی کا ذریعہ نہ بنو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اس کی بدعمالیاں. ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نحوست و حسد کوئی چیز نہیں. اگر نحوست کوئی چیز ہے تو تمہاری اپنی بدعمالی, گندگی, غلط سلط چیزوں کا کھانا پینا, حرام چیزوں کا کھانا پینا, حرام چیزوں کا کرنا, یہ کام یہ نحوست ہے. یہ برے اثرات پیدا کرتی ہے, زمین میں بے برکتی پیدا کرتی ہے. اور کتنے گناہ ایسے ہیں جس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جب ایک انسان ارتکاب کرتا ہے تو پھر اس کے رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, 40 سال کی نمازیں اس کی قبول نہیں ہوتی. یہاں فرمایا کہ ایک وجود ایسا ہے جو رحمتوں کے لیے فاتح ہو دینے والا اور وہ دنیا کے لیے خیر. دوسرا وجود وہ ایسا لفظ اس لفظ کے علاوہ کوئی لفظ میری زبان پہ نہیں آ رہا, منحوس بے برکت وجود کہ اس کی وجہ سے لوگ آزمائشوں میں پڑے ہوئے ہیں. گھروں سے رحمت نکل جاتی ہے اور گھروں کی رحمت ختم ہو جاتی ہے. لہٰذا تم وہ نہ بنو, ارشاد فرمایا بے برکتی کا ذریعہ نہ بنو, نحوست کا ذریعہ نہ بنو, فتح رحمت کا ذریعہ بنو. اب یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رحمتوں کے دروازے کو کھولنے والا ہے, اللہ تعالیٰ جو رحمت کے خزانوں کو کھولنے والا ہے, وہ اس کے رحمت کے دروازے اور یہ اس قفل کی چابی کیا ہے, اس چابی کو ہم سمجھے. وہ نیکی ہے, فرمانبرداری ہے, عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ سے لو لگانا ہے, جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. لہذا ہمارے لیے یہ ایک پیغام ہے, عملی پیغام ہے کہ میرا اور آپ کا بدن سانچا بن جائے, وزل بدن بن جائے اللہ کی رحمتوں کو قبول کرنے والا صاف ستھرا بدن, جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا, اپنے دل کو دھو ڈالتا ہے نا, چمکا دیتا ہے, وہ دل میں اللہ تعالیٰ پھر ہدایت دیتا ہے, رحمت دیتا ہے, توفیق دیتا ہے, اسلام دیتا ہے, دعاؤں کی قبولیت کی صلاحیت دیتا ہے. اور جو مدرسہ ہے, جو گندا کر دیتا ہے, اس گندگی میں اللہ تعالیٰ تھوڑی توحید کی نعمت ڈالے گا, تقوی کی نعمت ڈالے گا, توفیق کی نعمت ڈالے گا. نہیں, دل تو گندا ہے, سڑا ہوا ہے, اس میں تو فواہش کی محبت ہے, اس میں بدکاروں کی محبت ہے, اس میں بدکاری کی محبت ہے, موقع ملا تو یہ پی لینا, وہ کھا لینے کی محبت ہے, اور افطار کرتے ہی پھر جا کے باہر بیڑی جلا لینا, بیچے, یہ کیفیت ہے. درجات ہے, میں اس مقام پہ نہیں رکھ رہا ہوں بالکل, لیکن بہرحال عرب علماء تو تمباکو کے استعمال کو حرام قرار دیتے ہیں. انڈین نرمی کرتے ہیں نا, یہ برا صغیر کے پاس میں چونکہ رکھ کے خود بھی کھاتے ہیں, اس لیے نرمی کرتے ہیں. ورنہ تمباکو کو عرب علماء جائز نہیں کہتے, حرام کہتے ہیں سیدھا سیدھا, ان کا فتویٰ حرام نہیں کرتے. یہ ساری چیزیں جو ہم کو اللہ کی رحمتوں سے دور کرتی ہے, تو میں اس لیے بتا رہا ہوں, جو بے چینی رہتی ہے گناہ کرتے, ایسی بے چینی کہ ابھی افطار نہیں کیا, مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے, پہلے جا کے بیڑی پی لیں گے, اتنی بے چینی. ایسے کون سا نیکی کا کام ہے, کون سی جنت چھٹی جا رہی ہے, ارے پینا ہی پی لو, رات میں منہ چھپا کے پی لو, اتنا کیوں بے چین ہو, اللہ عالم کیا بے چینی رہتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کے اندر شر کی طرف جانے کی اگر فطرت ہے, گناہوں کی طرف لپکنے کی اگر فطرت ہے, تو اس کا وجود نحوست ہے, اس کا وجود بے برکت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی رحمتوں کو قبول کرنے کی استعداد پیدا کرو. اللہ من اللہ بقلب سلیم, ارشاد فرمایا جو سلامتی والا قلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو قبول فرماتا ہے. سلامتی والا قلب, گندگیاں نہ ہو, خواہشات نفس نہ ہو, اور اتباع شہوات نہ ہو, اور نفرتیں نہ ہو, اور حسد نہ ہو, عداوت نہ ہو, خوف نہ ہو, جلسی نہ ہو, اپنے خاندان والوں سے, اپنے پڑوسیوں سے, اپنے دوست احباب سب کے لیے دل کھلا ہوا ہو.
ایسا پاک صاف ستھرا دل، اس میں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے رحمتیں ڈالتا ہے، اور ان رحمتوں میں جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک تو یہ کہ بندہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں رد نہیں ہوتی، اور نمبر 2 یہ کہ اس کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ حکمت والی ہوتی ہے، اثر انگیز ہوتی ہے، اور اس بات کا اثر ہوتا ہے اور لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہوتی، تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ اور نمبر 3 یہ کہ وہ اس کی زبان اللہ کے ذکر کی عادی بنتی ہے، اللہ میں یاد کرتا رہتا ہے، اس کی حمد و ستائش کرتا ہے، اس کی زبان بہت قیمتی ہو جاتی ہے، اس کا دل بہت قیمتی ہو جاتا ہے۔ یہ اگر ہم کو بننا ہے تو اپنے دل کو ہم کھول لیں رحمتوں کو قبول کرنے کے لیے، توفیق کو قبول کرنے کے لیے، اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ ان کو محنت کرنی پڑے گی، جدوجہد کرنا پڑے، ایسے ہی تھوڑی یہ کوئی آن لائن کلاسز نہیں ہے گھر میں آ کے تم کو سکھا دیا جائے، اس کے لیے تم کو مجاہدہ کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنا پڑے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سمجھنا پڑے گا، سیرت کو۔ صرف حدیثوں کے پڑھنے سے یاد رکھے دینداری نہیں آتی، حدیثوں کے پڑھنے سے، گوگل پر چیک کرنے سے، کراس چیکنگ سے بحث کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، ڈیبیٹ کرنے کی صلاحیت تقویٰ نہیں آتا، تقویٰ آتا ہے، عبادت کا مزاج بنتا ہے، اطاعت کا مزاج بنتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے، حیات طیبہ پڑھنے سے، حضور کا مجاہدہ، حضور کی محنتیں، حضور کی ریاضتیں، کہ پورا دن روزے میں گزرا، ایک کھجور سے افطار، اس کے بعد قیام اللیل، اور قیام اللیل میں آپ کو یاد کر رہے ہیں اللہ میری امت میری امت میری امت، یہ جب آپ پڑھیں گے نا پوری سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، محبت بھی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے ساتھ ساتھ عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، استعداد قبول کرنے کے لیے آپ کا قلب تیار ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے کلام سے استفادہ کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے استفادہ کیجیے۔ نمبر 3، دنیا بہت چالاک ہے، دنیا بہت چالاک ہے، اس دنیا کی چالاکی کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دیکھیے ایک چالاکی کی میں مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال، موٹی سی مثال ہے، اس کے ذریعے سے میں اپنی بات کی طرف منتقل ہو جاؤں گا کہ جب یہ انڈیا ہے، برٹش امپائر، گورے، تو انہوں نے ہم کو جو نظام تعلیم دیا نا، ایجوکیشنل سسٹم، اس ایجوکیشنل سسٹم کا جو پہلا نعرہ ہے، وہ پہلا نعرہ یہ کہ تعلیم تعلیم ہے، مذہب مذہب ہے، مذہب کو الگ رکھو، گھر میں رکھو مذہب، تعلیم تعلیم پڑھو یا محنت کرو۔ اچھا لگا، ہمارے بھی بات مفکرین متاثر ہوئے، پڑھو بھی کالج میں، مذہب کا نام نہیں لینا، اور بڑے بڑے مفکرین نے کالجز کھولے، تعلیم ادارے کھولے، مسجد نہیں لگی، لوگ مسجد اللہ کے بولے محلے میں جاؤ نماز پڑھو۔ لیکن آپ جائیے اور آکسفورڈ یونیورسٹیز کے پورے کالجز دیکھیے، ہر کالج کے ساتھ انہوں نے چرچ رکھا ہے، ہر کالج کے ساتھ چرچ رکھا ہے، اپنے پاس کچھ کیا، آپ کو کچھ دیا انہوں نے۔ ان کے تعلیمی نظام میں ہم لوگوں کو کیا کہا، اس کا تعلیم برابر برابر، وہ تنخواہ لے کے اپنی کام کر رہے ہیں، تم پڑھنے جا رہے ہو، پڑھو لکھو۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ طلبا اساتذہ کو دھمکانے لگے، برا حشر نکلا، اور ایک یونیورسٹی میں تو ایک صاحب چیٹنگ کر رہے، استاد آگے انویجیلیٹر، انہوں نے کہا کہ حوالے کرو چیٹنگ، پرچی دو، وہ پرچی رکھا، جیب سے چاقو نکال کے ایسے لگایا، کہا لے لو، اس کے اوپر ایسے چاقو لگا دیا، کہا کہ آپ لے لو، ہمت ہے تو چاقو نکال کے لو۔ اس کو بھی تو بال بچے ہے نا، ٹیچر انویجیلیٹر کو چاقو کہاں اٹھائے گا، بھاگا وہاں سے بری طرح۔ یہ نظام دیا، دھمکاؤ ٹیچرس کو، کچھ مت سمجھو، کوئی حقیقت نہیں، معمولی لوگ ہیں، تنخواہ پہ یہ پڑھ رہے ہیں، ہماری خدمت کے لیے سب نعرے لگاتے ہیں۔ میں خود یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، تو میں جتنا قریب سے مشاہدہ کیا ہوا ہوں، وہ شاید دوسرے کبھی کرتے ہوں، لیکن اپنے پاس آکسفورڈ یونیورسٹی کا کلچر ہے، جب ٹیوٹر چل رہا ہے تو اسٹوڈنٹ اس کے پیچھے چلے گا، سامنے نہیں چل سکتا، قانون نے جا کے معلوم کیا، سامنے نہیں چل سکتا۔ وہاں اتنا ادب سکھایا ٹیچر کا، یہاں بےہودگی سکھائی۔ دنیا بہت چالاک ہے، دنیا ہمیشہ خیر سے محروم کرنے کی کوشش کرے گی، دنیا آپ کو ہمیشہ اسلام سے محروم کرنے کی کوشش کرے گی، اور خود وہ ساری چیزوں کو اپنانے کی کوشش کریں گے جو ہم سب جس کے جو ہے بالکل دور دور ہو گئے، نااہل ہو گئے۔
لہذا دنیا نے محنت کر کر یہ سبب کیا کہ دیکھو تو یہ آن لائن سے کام نہیں چلے گا، تو کیا کرنا، سپروائزر کے پیچھے پیچھے چلنا، تو کیا کرنا، ٹیوٹر کے پیچھے پیچھے چلنا، تو اتنے گھنٹے اس کی خدمت کرنا، اس سے ریسرچ سیکھنا، اس سے بات کرنا سیکھنا، اس سے تو پڑھائی سیکھنا، اور ہم سب کو کہا ہے گھر میں بیٹھ کے تم ڈسٹینس ایجوکیشن بہت اچھی چیز ہے، آن لائن ایجوکیشن بہت اچھی چیز ہے۔ یاد رکھیے کبھی بھی کسی ماہر استاذ کی صحبت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی، لکھ کر رکھیے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ صحابہ سب سے بڑے اولیاء بالاتفاق، اور جو اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوا اہل سنت میں سے نہیں، کیوں؟ صحبت ملی نا ان کو، ایک معلم کی صحبت ملی۔ لہٰذا تیسری چیز یہ قرآن فہمی پیدا کیجیے، سیرت نبوی کا مطالعہ کیجیے، اور تیسری چیز یہ کہ اہل اللہ کی صحبت پہ بیٹھیے، ان کے پاس جائیے، وقت گزاریے، گھر سے نکلیے، خرچہ کریے، جیب پہ بوجھ ڈالیے، اپنے آپ پہ خرچ کیجیے، کہاں جا رہا ہے چندہ لے کے دوسروں پہ خرچ کریں، لیکن اہل اللہ کے پاس جائیے، بیٹھیے، ان کی صبح شام دیکھیے، بیماریوں میں ان کے کیسے وہ تہجد پڑھ رہے ہیں ایک بات دیکھیے، غذا ان کی دیکھیے کتنی ہلکی پھلکی ہے، اور دیکھیے نیند کیسی ہلکی پھلکی، غفلت کی نیند نہیں سوتے، یہ ساری چیزیں، اخلاق ان کے دیکھیے کیسے پیارے ہوتے، دین کے معاملے میں دیکھیے کتنے سینسٹیو ہوتے، یہ ساری چیزیں اگر سیکھنا ہو تو پھر تیسری چیز یہ کہ اہل اللہ کی خدمت میں بیٹھنا پڑے گا، تب آپ کا دل تیار ہوگا، تب آپ کا وجود تیار ہوگا، تب آپ کا جسم تیار ہوگا کہ اللہ کی رحمت اس پہ نازل ہو، اور وہ وجود بنے گا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو سارے انسانوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے محلے کے لیے بابرکت وجود ہوتا ہے، اور وہ وجود نہیں ہوگا جو نحوست کا ذریعہ بنتا ہے، بے برکتی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے لیے تھوڑی ہم کو محنت کرنی پڑے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی فتوحات ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ کھولے گا، علم کے لیے سینے کو کھول دے گا، عمل کے لیے جسم کو تیار کر دے گا، روحانیت کا اونچا سے اونچا مقام اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا، پھر وہ خیر الفاتحین ہے کھولنے والا، وہ پھر فتاح العلیم ہے دینے والا، وہ عطا کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔